اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت جبار ستار قہار ذات کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور بے حد درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کے لیے سہارا بن کر تشریف لائے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تمام سننے والے دوستوں سے گزارش کروں گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنے چہرے کو پرکشش، روشن اور نورانی چہرے میں کیسے تبدیل کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان احباب کو یہ بتاؤں کہ نورانی، روشن، پرکشش چہرے میں اور سفید چہرے میں فرق کیا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو سفید چہرے بے شمار ملیں گے، لیکن ان کے اندر کشش نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اور میں اپنی ان بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، ان عورتوں سے، لڑکیوں سے، اور آج کے ماڈرن دور کے اندر نوجوان احباب بھی ہیں جو اپنے چہرے کو سفید کرنے کے لیے کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے ہی نہیں کہہ رہا، میں اپنے گھر میں اپنی فیملی سے بھی یہی بات کہتا ہوں، جو نئی سے نئی اور جو مہنگی کریم آتی ہے لوگ وہ لگاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، 10 دن لگاتے ہیں، چہرہ کچھ سفید نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ کیل، چھائیاں، مہاسے اور بال نکلنا چہرے پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر چہرے کی پہلے سے بھی زیادہ ناقص حالت بن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان، میں تو حیران ہوں لوگوں پہ جو چہروں پہ کریمیں لگاتے ہیں۔ فرض کے طور پہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے گاڑی تیار کی ہے، خوبصورت گاڑی، مضبوط اور پاورفل گاڑی تیار کی ہے، اس کا انجن بنایا، اس کی باڈی بنائی، اس کے سب سسٹم اس نے بنایا ہے۔ تو اب جس شخص نے گاڑی بنائی ہے اس کو چھوڑ کے تیسرا ایک شخص جو گاڑی کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں ہے، وہ جا کے اس گاڑی کے اوپر کوئی چیز لگائے یا اس سے اتارے، کمی کرے یا اضافہ کرے، تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا حسن خراب ہو جائے گا، اچھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مزید گاڑی یا تو خراب ہو جائے گی یا نقص پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جس شخص نے اس گاڑی میں کمی کی یا اضافہ کیا وہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ یہ چہرہ اور بالخصوص پورے جسم میں سے جو چہرے کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود اس کو تخلیق کیا، اپنے دست قدرت سے خود انسان کے چہرے کو سجایا ہے۔ تو جب اس کو آپ نے سنوارنا ہے یا خوبصورت، پہلے ہی چہرہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، لیکن آپ اس میں مزید حسن اور جو ہے نورانیت اور کشش لانا چاہتے ہیں، تو پھر بالکل اسی طرح آپ کو اس اللہ سے رابطہ کرنا پڑے گا جس نے اس چہرے کو بنایا ہے۔ جس نے چہرے کو بنایا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس کی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا چہرہ خراب ہوگا۔ تو اس کام کے لیے آپ نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے سفید چہرے میں اور پرکشش، روشن، نورانی چہرے میں فرق کیا ہے۔ اور ایسی ویڈیوز میں نے دیکھا کہ بعض احباب نے بنائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ سامنے نہیں کیا، خالی آڈیو کی شکل میں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، چہرہ سامنے نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سفید چہرے تو آپ کو دنیا کے اندر بے شمار نظر آئیں گے۔ یہ انگریز اور مغربی یورپ کنٹریز کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے چہرے سب سفید ہیں، لیکن کشش نہیں ہے۔
کوئی کشش نہیں ہے، کوئی نورانیت نہیں ہے۔ ان کے برعکس جو نورانی چہرہ ہے، پرکشش چہرہ ہے، خوبصورت اور روشن چہرہ ہے، اس کو پرکشش چہرے والا شخص، نورانی شخص اگر گزرتا ہوا نظر آئے تو انسان ایک مرتبہ ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہر کے ایسے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اور سبحان اللہ بے اختیار اور زبان سے نکلتا ہے کہ خالق و مالک تو نے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یورپ کنٹریز کے علاوہ آپ ہماری اس بہن کا، بالخصوص میں اسلامک بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ مردوں کو تو عورت کو دیکھنا گناہ ہے، لیکن اسلامک بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر اس اسلامک بہن کے چہرے کو دیکھیں جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ اس اسلامک بہن کا چہرہ آپ دیکھیں جو ہمیشہ، جس کا چہرہ پردے میں رہتا ہے، جو پردے کا اہتمام کرتی ہے، اس کے چہرے کو بھی دیکھیں، اور جو ہماری بہنیں بازاروں میں گھومتی ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی، ان کے چہرے کو دیکھیں، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ سفید چہرے اور نورانی چہرے اور پردے میں رہنے والی عورت کے چہرے میں کتنا فرق ہے اور کتنا پرکشش چہرہ ہے۔ ایسے ہی آپ کسی اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھیں، اللہ کا جو دوست ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ جو چلنے والا شخص ہے، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے دوستی قائم کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھیں۔ جب اس کے چہرے پہ جب ایک نظر انسان بھر کے دیکھے تو انسان کہتا ہے اس کے چہرے سے نظر کبھی ہٹے ہی نہ۔ اس کے لیے سفید چہرے میں اور نورانی روشن چہرے میں، پرکشش چہرے میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو نورانی چہرہ اور پرکشش چہرہ جو ہے یہ کریموں سے نہیں ہوتا، یہ دوائیاں استعمال کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ چہرہ جس اللہ رب العزت نے بنایا کہ اس سے تعلق قائم کریں تو خود بخود جو ہے آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 نسخے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کا جو مختصر سا شارٹ سا جو وظیفہ ہے وہ مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ 3 نسخے بتا رہا ہوں، ان پہ عمل کرنے کے بعد وظیفہ کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر اپنے چہرہ دیکھیں۔ 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد آپ اپنا چہرہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کرم ہوگا۔ 3 نسخے یہ ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ حتی المقدور، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں۔ بالخصوص ہماری اسلامک جو بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بازاروں کے اندر شارٹ لباس پہن کے گھومتی ہیں، بے حیائی اور برے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، تو آپ کے چہرے کبھی روشن نہیں ہو سکتے۔ آپ 1,00,000 کی کریمیں استعمال کریں، جو مرضی کریں، آپ کے چہرے سیاہ ہوں گے، آپ کے چہرے روشن نہیں ہو سکتے، پرکشش نہیں ہو سکتے، آپ جو مرضی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کئی میل اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتے اس کے قریب نہیں آتے کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو کم سے کم جو بڑے گناہ ہیں، غیبت، زنا، چوری، شراب، یہ چیزیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی جو بات ہے چہرے کی روشنائی کے لیے، چہرہ پرکشش بنانے کے لیے، سب سے پہلے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کی نحوست سے دل بھی انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنی کریمیں ملتا رہے اس کا چہرہ سفید جو ہے نورانی اور پرکشش اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نمبر نسخہ یہ ہے کہ باوضو رہیں، ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ اب جو شخص نماز کے لیے 1 مرتبہ وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے 24 گھنٹے باوضو رہنا یہ تو قیامت ہے، لیکن اس کے لیے قیامت ہے جو نماز کے لیے 1 دفعہ بھی وضو نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو شخص 24 گھنٹے باوضو رہنے کا پابند ہے، عادی ہے، تو اب وہ کبھی بے وضو نہیں رہ سکتا۔ جو باوضو رہنے کا عادی ہے وہ بے وضو نہیں رہ سکتا، اور جو بے وضو انسان رہنے کا عادی ہے وہ
باوضو نہیں رہ سکتا، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں 10 سے 15 دن، صرف 10 سے 15 دن آپ یہ کریں کہ 10 سے 15 دن تک ایک روٹین بنائیں باوضو رہنے کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس قدر سکون آئے گا، اس قدر آپ کو سکون آئے گا کہ یہ سکون کروڑوں روپے میں آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ 15 دن آپ باوضو دن رات رہنے کی کوشش کریں تو آپ کی خود بخود وہ روٹین بن جائے گی، اور اس باوضو رہنے کی آپ بے شمار، یہاں پہ میں بیان کروں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، بے شمار برکتیں اور عظمتیں آپ کو خود معلوم ہو جائیں گی، خود انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ تیسری چیز اور آخری چیز وظیفے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اور باوضو رہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ کتنا روشن ہوگا، کتنا گناہوں سے بچتے ہوئے، اسلامک بہنوں سے گزارش ہے پردے میں رہتے ہوئے، اور جو ہے وہ باوضو رہتے ہوئے آپ کا چہرہ کتنا روشن ہوگا۔ تیسرا جو نقطہ یہ ہے کہ وہ لمبا سجدہ کریں نماز میں بھی، اور نماز کے علاوہ بھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہر وقت لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لمبا سجدہ کریں، سجدہ رکھ کے حضور جو ہے وہ زیادہ لمبا سجدہ کریں، تو اس سے بھی آپ کا چہرہ پرکشش، نورانی اور روشن ہوگا۔ آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے میں آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 10 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور، یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کوئی درود شریف پڑھ لیں چھوٹا سا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں بس، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ یا اللہ یا نور، اور 10 مرتبہ کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھوں پہ دم کریں، ایسے تھوڑا سا پھونک بھی ہاتھوں کے اوپر پڑے، تھوڑا سا معمولی سا۔ اس کے بعد اس کو آپ ایسے چہرے پہ مل لیں، چہرے پہ ملنے کے بعد سو جائیں، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 مرتبہ درود پاک چھوٹا سا پڑھ لیں، اور اس کے بعد پڑھیں یا اللہ یا ارحم الراحمین، 10 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی درود پاک سٹارٹ میں پڑھ لیں، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی درود پاک 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر ہاتھوں پہ دم کریں، تاکہ دم کرتے تھوڑا سا تھوک ہاتھوں کے ساتھ لگے، چہرے پہ مال لیں، اور جو ہے وہ سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھ کے دیکھیں آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن، نورانی اور پرکشش ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لیں بالخصوص، اور جو ہے وہ نسخے جو میں نے بتائے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔